السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ سبق نمبر 5 قومی ہمدردی کا مرکزی خیال اور نثر پاروں کی تشریحات نوٹ کریں گے۔ مرکزی خیال: باقول شاعر: ہے وہی ہمدرد سب کا درد جس کے دل میں ہے وہی ہمدرد سب کا درد جس کے دل میں ہے، کام آئے وقت پر اگر کوئی مشکل میں ہے۔ اس مضمون میں حالی نے ہمدردی کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ ہمدردی ایک ایسا جذبہ ہے جو جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے، انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے۔ جب انسان خاندان و قبیلے سے باہر قوم کی سطح تک آتا ہے تو یہ ہمدردی قومی ہمدردی بن جاتی ہے، کیونکہ انسان ایک دوسرے کے بغیر نہیں چل سکتے۔ آخر میں حالی نے ہمدردی کی اہمیت پر زور دیا ہے کہ ہمیں مل کر قوم کے لیے کچھ کرنا چاہیے اور ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ باقول شاعر: یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ نثر پاروں کی تشریحات: نمبر 1، بے شک جب تک کہ باپ کے خون کا قطرہ اولاد کی رگ و پے میں باقی ہے، ہمدردی کا رشتہ کبھی منقطع نہیں ہو سکتا۔ تشریح: اس جملے میں مصنف بتا رہے ہیں کہ ہمدردی انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ مشکل وقت میں خونی رشتے ہی کام آتے ہیں، ایک بھائی ہی بھائی کی مدد کرتا ہے۔ مصنف مزید کہتے ہیں کہ جب تک باپ کے خون کا قطرہ اولاد کے جسم میں باقی ہے، یہ رشتہ ہمدردی کبھی منقطع نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، ہمدردی ایک قدرتی خاصیت ہے جو بغیر تعلیم اور اکتساب کے انسان کی طبیعت میں خود بخود جوش مارتی ہے۔ تشریح: اس جملے میں مصنف کہتے ہیں ہمدردی ایک ایسا جذبہ ہے جو قدرتی طور پر انسان میں پایا جاتا ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے جو بغیر کسی تعلیم و تربیت، بغیر سیکھے انسان میں اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حیوانات جو عقلی تعلیم سے بالکل محروم ہیں، ان میں ہمدردی کا وجود ہرگز نہ پایا جاتا۔ نمبر 3، پس اگر انسانوں میں ہمدردی نہ ہو تو یہ تمام کارخانہ درہم برہم ہو جائے۔ تشریح: اس جملے میں مصنف کہتے ہیں کہ انسان میں ہمدردی پیدا کرنے کا ایک مقصد اس کارخانہ دنیا کا نظام درست رکھنا بھی ہے۔ انسان اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کا محتاج ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ نظام درہم برہم ہو جاتا۔ یعنی اس دنیا کو چلانے میں ہمدردی ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں پیدا کی ہے۔